مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم خدا بندی جل وعلا کائنات کی اعلیٰ ترین عبادتوں میں سے اعلیٰ عبادت ہے، اور خوشنودی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دارین میں ذریعہ اور نجات اور سعادت ہے۔ لیکن اس لیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر احکام شرع کو پس پشت ڈال کر ہم لوگ محافل ذکر کا انعقاد کریں تو محافل خوشنودی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے یہ ناراضگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دل آزاری کا باعث ہے، جس کا کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ اور موجودہ دور کے اندر میرے پیارے ناظرین، عورتوں کی محافل کا سلسلہ عام ہے، جس سے منع کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ خواتین میں تبلیغ دین کا یہ ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ ناجائز اور خلاف شرع ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آیات قرآن مجید اور احادیث کا ہم سہارا لیتے ہوئے ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ اللہ کا قرآن سورۃ النور آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اور زمین پر زور سے پاؤں نہ رکھیں کہ ان کا چھپا ہوا سنگار جانا جائے۔ اور اس آیت کے تحت حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ عورتیں گھر کے اندر چلنے میں اور پاؤں رکھنے میں اس قدر آہستہ پاؤں رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ تو اس لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جانجن نہ پہنیں۔ اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس قوم کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جانجن پہنتی ہوں۔ اور اس لیے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز کس طرح کیسی غضب الہی ہوگی، اور پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے میرے دوستو۔ اور اسی طرح احادیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی رسول روایت کرتے ہیں، اور احادیث کی بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جن میں سے بخاری و مسلم شریف اور ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، موطا امام مالک کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوران نماز گزرنے والے کو روکنے میں تسبیح ہے، اور مردوں کے لیے یہ تسبیح ہے اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے۔ اور یہ تسبیح اور تصفیق کیا چیز ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ فقہ کی مشہور کتاب نور العزا کے اندر یہ موجود ہے کہ نماز میں سامنے سے گزرنے والے کو مرد بلند آواز سے قرات کر کے ہٹا سکتا ہے، جس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اور عورتوں کے لیے تصفیق کہتے ہیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ کو مارنا، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر مارنا۔ یہ ایسا کر کے عورت نماز کے سامنے سے گزرنے والے کو ہٹا سکتی ہے یا اشارہ کر کے۔ اور یہی مسئلہ
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रदा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे पूछा गया कि हजरत औरतें मिलकर मौलूद शरीफ पढ़ती हैं यानी नात शरीफ पढ़ती हैं और इनकी आवाज़ें गैर महरम तक बाहर पहुंचती हैं, तो अब इसका तरीका मौलूद शरीफ पढ़ना इस तरीके से इनके हक में बाइस सवाब है या नहीं है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रदा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप इसका जवाब देते हुए आला हजरत फरमाते हैं कि औरतों का इस तरह पढ़ना कि उनकी आवाज नामहरम सुने, ये बाइस सवाब नहीं है, ये बाइस गुनाह है। और फतावा रिजविया शरीफ के अंदर ये आला हजरत का फतवा मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम और शरीयत मुताहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।